بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ عَامٌّ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌّ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ فَالْعَامُّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِّ فِي حَقِّ لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِ لَا مُحَالَةَ۔ ما سبق میں آپ نے عام کی تعریف سنا اور مثال کے ضمن میں عام کی ایک تقسیم بھی گزری۔ تو عام کی تعریف گزری کہ عام وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو۔ ما ينتظم جمعا من الافراد، ان الفاظ میں عام کی تعریف گزری اور اس کی جو مثالیں دی گئی تھی ان ماسبق میں، ان مثالوں سے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ عام کی دو قسمیں ہیں، ایک عام میں لفظی اور دوسری عام میں معنوی۔ مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آئی تھی۔ عام لفظی کسے کہتے ہیں؟ تو عام لفظی وہ عام ہے جس کا لفظ بھی افراد کو شامل ہو، جیسے کہ مسلمون، کئی مسلمان مرد تو افراد کی جماعت کو شامل ہے۔ مشرکون، کئی مشرک مرد، یہ عام لفظاً ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس کا لفظ بھی افراد کو شامل ہے۔ دوسرے عام میں معنوی، وہ عام جس کا صرف معنی افراد کو شامل ہو، جیسے کہ من، جیسے کہ ما، بس میں اس کا معنی افراد کو شامل ہے۔ ایسے ہی لفظ قوم کہ اس کا معنی افراد کی جماعت کو شامل ہے۔ تو یہ من، ما، قوم، یہ کیا ہے؟ عام میں معنوی۔ تو ابھی تک جو میں گفتگو کیا، یہ گفتگو تو ما سبق میں گزر چکی کہ عام کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو۔ پھر مثال کی روشنی میں یہ بات بھی معلوم ہو چکی پیچھے کہ عام کی دو قسمیں ہیں، عام میں لفظی جیسے کہ مسلمون مشرکون، عام میں معنوی جیسے کہ من اور ما اور جیسے کہ قوم۔ یہ باتیں تو پیچھے گزر چکی۔ اب اس بات کو آپ جانیے کہ حکم کے اعتبار سے عام کی دو قسمیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے عام مخصوص منہ البعض، اسی کو یوں کہتے ہیں عام خص عنہ البعض۔ ترجمہ اگر پوچھو تو وہ عام جس سے اس کے کچھ فرد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ تو باعتبار حکم کے عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک عام خص عنہ البعض، ٹھیک ہے۔ نمبر دو عام لم یخص عنہ البعض، یہ دو قسمیں رہی۔ عام خص عنہ البعض یعنی وہ عام جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ دوسری قسم وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ تو باعتبار حکم کے عام کی کتنی قسمیں رہی؟ کیا عام خص عنہ البعض،
आमुन लम युखस्स अनहुल बाज़, ये दो किस्में रही। अब आमुन खुस्स अनहुल बाज़ किसे कहेंगे? वो आम जिसके बाज़ अफराद को ख़ास कर लिया गया हो, जिसके बाज़ अफराद को ख़ास कर लिया गया। बाज़ अफराद जिनको ख़ास किया गया, अभी मिसाल दूंगा। बाज़ अफराद जिनको ख़ास किया गया, ख़्वाह वो अफराद मालूम हों, ख़्वाह वो अफराद मालूम ना हों, यानी मजहूल हों। तो दो किस्मों में से एक क्या है? आमुन खुस्स अनहुल बाज़, यानी वो आम जिससे बाज़ अफराद को ख़ास किया गया हो। ये बाज़ अफराद जो ख़ास किए गए हैं मालूम भी हो सकते हैं, मजहूल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कायल का ये कौल, उक़्तुलुल मुशरिकीन, तो मुशरिकीन आम है, तारीफ़ आप सुन चुके। क्यों? अफराद की एक जमात को शामिल है। मुशरिकों को कत्ल करो, तो मुशरिकीन आम है। अब इतना कहे जाने के बाद फिर वही शख्स क्या कहता है? ला तक़्तुलू अहल ज़िम्मा, ज़िम्मी मुशरिकों को कत्ल ना करो। तो एक ही आदमी दो हुक्म दे रहा। क्या? एक हुक्म ये है उक़्तुलुल मुशरिकीन, और फिर उसी के साथ दूसरा हुक्म क्या देता है? वला तक़्तुलू अहल ज़िम्मा, तो मुशरिकीन तो मुशरिक के हर एक फ़र्द को शामिल है, यानी मुशरिक का हर फ़र्द वाजिबुल कत्ल। बात समझ रहे हैं? मगर जब उसके बाद ये कहा गया वला तक़्तुलू अहल ज़िम्मा, ज़िम्मी मुशरिकों को कत्ल ना करो। ज़िम्मी यानी वो मुशरिक जो दारुल इस्लाम में हुकूमत इस्लामिया की ज़िम्मेदारी पर रहता है, इजाज़त ले कि वो ज़िम्मी है। बात समझ रहे हैं? तो क्या कहा गया? वला तक़्तुलू अहल ज़िम्मा। तो देखो, मुशरिकों के अफराद में से एक फ़र्द ज़िम्मी भी है, उसे ख़ास किया गया। तो अब ये मुशरिकी उक़्तुलुल मुशरिकीन में मुशरिकीन आम है, मगर इस आम से बाज़ अफराद जो ज़िम्मी है उसको ख़ास किया गया। बस मेरे, और जिसे ख़ास किया गया वो मालूम है कि मुशरिकों में से किसको ख़ास किया गया? वो ज़िम्मी है। तो आम की एक किस्म है आमुन खुस्स अनहुल बाज़, वो आम जिससे उसके बाज़ अफराद को ख़ास किया गया हो। बाज़ अफराद जिसे ख़ास किया गया वो बाज़ मालूम भी हो सकते हैं और मजहूल भी हो सकते हैं। मालूम हो सकते, उसकी अभी मिसाल दिया, उक़्तुलुल मुशरिकीन वला तक़्तुलू अहल ज़िम्मा। वो बाज़ जिसे ख़ास किया गया वो मजहूल भी हो सकते हैं। मसलन कायल का ये कौल, उक़्तुलुल मुशरिकीन वला तक़्तुलू बाज़हुम, मुशरिकों को कत्ल करो, हर एक फ़र्द को मुशरिक शामिल है, मगर उसके बाद कहा गया वला तक़्तुलू बाज़हुम, बाज़ मुशरिकीन को कत्ल ना करो। तो बाज़ को ख़ास किया गया कि नहीं? बाज़ को उस हुक्म से ख़ास किया गया, और बाज़ जिसको ख़ास किया गया वो मजहूल है। बाज़ को कत्ल ना करो, वो कौन है? ये मजहूल है। तो दो किस्मों में से एक किस्म है आमुन खुस्स अनहुल बाज़, आमुन खुस्स अनहुल बाज़, यानी वो आम जिससे उसके बाज़ अफराद को ख़ास किया गया। अब ये बाज़ अफराद जिन्हें ख़ास किया गया है, ये बाज़ अफराद मालूम भी हो सकते हैं और मजहूल भी हो सकते हैं। तो ये बहरहाल है आमुन खुस्स अनहुल बाज़। सुन लिया आपने? दूसरी किस्म आम की है आमुन लम युखस्स अनहु शैउन, वो आम जिससे, समझ रहे हैं, किसी फ़र्द को ख़ास ना किया गया हो। वो आम जिससे किसी फ़र्द को ख़ास, ये आम की दूसरी किस्म है। ठीक है? जैसे इसकी एक मिसाल सुन लो। मिसाल के तौर पे फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, पढ़ो कुरान से जो भी तुम्हें मुयस्सर हो। तो माँ ये आम है। बात समझ रहे? माँ क्या है? आम है। जो भी, ख़्वाह वो सूरह फ़ातिहा हो, ख़्वाह वो सूरह नास हो,
خواہ وہ سورہ فلق ہو، سمجھ رہے کہ نہیں، خواہ وہ سورہ کوثر ہو، سمجھ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی اور ہو، تو ماں عام ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ پڑھو کہاں؟ نماز میں، قرآن سے جو بھی میسر ہو، تو ماں کیا ہے؟ عام ہے۔ ماں کیا ہے؟ اور اس عام سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا، تو یہ کیسا عام ہے؟ ایسا عام ہے جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ عام کی دو قسم ہے، ایک وہ عام جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے، ایک وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص۔ اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب عام کی یہ دونوں قسمیں مثالوں کے ساتھ سمجھنے کے بعد اب اس بات کو جانیے کہ حکم کیا ہے، دونوں کا حکم کیا، دونوں قسموں کا حکم کیا ہے۔ تو وہ عام جس سے اس کے بعض فرد کو خاص کیا گیا، جس کا نام آپ نے سنا عام خص عنہ البعض، اس کا حکم قطعی یقینی نہیں ہوتا۔ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص کیا گیا ہے، وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ عمل واجب ہوتا ہے، اس عام کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ قطعی اور یقینی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو، بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے، وہ عام قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، مگر وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قطعی اور یقینی کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم کہیں گے قطعی اور یقینی اس لیے نہیں ہوتا کہ عام سے یا تو بعض معلوم کو خاص کیا گیا ہوگا یا بعض مجہول کو خاص کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اگر بعض معلوم کو خاص کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی علت کی بنیاد پر اسے خاص کیا گیا، اسے کسی علت کی بنا پر خاص کیا گیا ہو، پھر وہ علت بعض دوسرے افراد میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض افراد کو خاص کیا گیا تو کسی علت کے بنا پر خاص کیا گیا، تو وہی علت کسی دوسرے فرد میں بھی پائی جا سکتی۔ ممکن ہے کہ وہی علت کسی دوسرے فرد میں بھی موجود ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پلے پڑ رہی ہے؟ تو انہی بعض معلوم کو کیوں خاص کیا گیا؟ آخر اس کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب یہ احتمال آ گیا کہ وہ علت بعض دوسرے افراد میں بھی پائی جا سکتی ہے، جب یہ احتمال آ گیا تو پھر یہ حکم قطعی اور یقینی نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ پلے پڑ رہی ہے؟ البتہ بعض معلوم کے علاوہ افراد پر عمل واجب ہوگا، اور بعض مجہول کی تخصیص تو احتمال تخصیص جملہ افراد میں ہے، اس لیے حکم کا قطعی یقینی نہ ہونا ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے عام جس سے کہ کسی کو خاص نہیں کیا گیا، وہ عام جس سے کسی کو نہیں کیا گیا، اس کا حکم کیا ہے؟ قطعی اور یقینی طور پر تمام افراد پر عمل واجب ہوگا۔ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر وہ عام اپنے تمام افراد کو متناول ہوگا، شامل ہوگا۔ کچھ پلے پڑ رہی ہے کہ تمام افراد پر عمل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یہ تو تھوڑی سی تفصیل رہی اس سبق کو سمجھنے کے لیے۔ تو ابھی تک میں کیا آپ کے سامنے عام کی تعریف رکھا، پھر بتایا کہ عام کی اولاً دو قسم ہے، عام لفظی، عام معنوی، پھر یہ کہا کہ حکم کے اعتبار سے
عام کی دو قسمیں ہیں، عام خص عنہ البعض، عام لم یخص عنہ البعض۔ دونوں میں سے ہر ایک کی تعریف بتایا اور ساتھ میں دونوں کا حکم بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ وہ عام جس سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، یعنی قطعی اور یقینی طور پر تمام افراد پر عمل واجب ہوگا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اب کتاب کی عبارت میں آئیے۔ وَأَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ، لیکن عام تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں عام خص عنہ البعض، دو قسموں میں سے پہلی قسم وہ عام ہے جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کیا گیا۔ تو پہلی قسم کیا؟ عام خص عنہ البعض، وہ عام جس سے اس کے بعض افراد کو خاص کیا گیا۔ مثال میں دے چکا، جیسے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، تو مشرکین عام ہے کہ نہیں اقتلوا المشرکین میں؟ اس مشرکین سے بعض کو خاص کیا گیا کہ نہیں؟ ذمی کو۔ تو یہ کون سا عام ہے؟ عام خص عنہ البعض۔ دوسری قسم عام لم یخص عنہ شیء، وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ اس کی مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا، جیسے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں ما عام ہے جس سے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ آگے فَالْعَامُّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، تو آگے سنیے، وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْخَاصِ، وہ عام تو خاص کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے وہ عام خاص کے درجے میں ہے، اور خاص کا حکم آپ ماسبق میں جان چکے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد اور قیاس آئے تو خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عام جس سے اس کے کسی فرد کو خاص نہیں کیا گیا ہے یہ خاص کے درجے میں ہے، اور خاص کا کیا درجہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو اس عام پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اس عام کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد آئے یا قیاس آئے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو خبر واحد اور قیاس کو ترک کیا جائے گا اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں فَالْعَامُّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، تو وہ عام جس سے کسی کی تخصیص نہیں ہوئی ہے وہ خاص کے درجے میں ہے۔ کس سلسلے میں؟ فی حق لزوم العمل بہ، اس پر عمل کے لزوم کے سلسلے میں کہ عام پر عمل لازم ہوگا، لا محالۃ، قطعی اور یقینی طور پر۔